روزے کا فدیہ ماں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی جو اپنے اصول یعنی باپ دادا پردادا، فروع یعنی اپنی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو دینا درست نہیں ہے۔ ہاں، اپنے داماد کو دے سکتے ہیں اگر فدیہ ہے یا فطرانہ ہے یا زکوٰۃ ہے۔ اگر داماد زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس صورت میں ان کو دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں ان کو فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی داماد اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پھر اس کو فطرانہ یا فدیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ مسجد کی چیزوں کے حوالے سے، اشیاء کے حوالے سے ہے کہ آیا ایک مسجد کے اندر کوئی چیز زائد ہے تو اس کو دوسری مسجد میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آیا کس صورت میں جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر مسجد کی کمیٹی ہے یا مسجد کے اندر جو بڑے ہیں، جو مسجد کا دیکھ بھال وغیرہ کرتے ہیں، جو معاملات لین دین مسجد کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جو دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی اجازت کے ساتھ ایک زائد چیز جو مسجد میں پہلے سے موجود ہے اور دوسری چیزیں اس سے زائد ہیں، مثال کے طور پر 2 ممبر ہیں، ایک ممبر زائد ہے، ایک ممبر مسجد کے لیے کافی ہے، تو اب ان کی اجازت کے ساتھ دوسری مسجد میں استعمال کرنا، دوسری مسجد کو دینا جائز ہے۔ اب پہلی والی مسجد میں قابل استعمال چیز ہے تو اس کو اٹھا کر دوسری مسجد میں دینا یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ زائد چیز کو کمیٹی کی اجازت پر موقوف ہے، اجازت کے ساتھ دوسری مسجد میں استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فطرانے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جس دن آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے اسی دن آپ نے 2.25 سیر بلکہ 2 سیر گندم کا حساب لگانا ہے۔ آیا مارکیٹ ریٹ 2 سیر گندم کا کتنا بنتا ہے؟ بس اسی 2 سیر گندم کے حساب سے فی کس یعنی فی آدمی کا 2 کلو گندم کے حساب سے جو رقم بنے، رقم یا موجودہ چیز 2 کلو آٹا یا 2 کلو گندم کے حساب سے فطرانہ ادا کریں۔ جس دن آپ نے ادا کرنا ہے مارکیٹ ریٹ کے مطابق، یہ 2.25 کلو شرعی مقدار ہے تو احتیاطاً 2 کلو لکھا ہے کہ 2 کلو گندم یا آٹے کے حساب سے فطرانہ دیا جائے۔ کان میں دوا ڈالنا جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ کان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ معدے تک، دماغ کے اندر تک، معدے تک اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کان میں دوا ڈالنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ڈلوا دیا اور دوائی اندر چلی گئی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔